کیا آپ مالی تنگی سے پریشان ہیں؟ کیا رزق کی کمی ہے؟ قرض کا بوجھ اور گھر کے حالات آپ کو راتوں کو سونے نہیں دیتے؟ ہم میں سے ہر انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے دور سے گزرتا ہے جب بظاہر تمام راستے بند نظر آتے ہیں، لیکن آج کی ویڈیو میں میں غلام فاطمہ آپ کے سامنے کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک ایسا آزمودہ طاقتور روحانی راز لے کر آئی ہوں جس نے لاکھوں لوگوں کی تقدیر بدل دی، اور وہ ہے درود ابراہیم کا 40 دن کا چیلنج۔ آج میں آپ کو اپنی کہانی اور کچھ ایسے سچے واقعات بتاؤں گی کہ کیسے تنگی اور غریبی کے بادل چھٹ جاتے ہیں اور رزق کی ایسی بارش ہوتی ہے جس کا انسان نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ 40 دن کا یہ طریقہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آج میں اکیلی اپنی بات نہیں کروں گی بلکہ آج میں آپ کو دنیا کے مختلف کونوں سے ایسے سچے واقعہ اور ایک ایسا 40 دن کا درود ابراہیم کا چیلنج بتاؤں گی جس نے تنگی اور غریبی کے بادلوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور لوگوں کے گھروں میں رزق کی بارش ہوگی۔ اگر آپ بھی اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں تو اگلے 10 منٹ ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا اور پوری ویڈیو میری دیکھیے گا۔ یہ ابراہیمی وہ مبارک درود ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے لیے نماز کا حصہ بنایا۔ جب ہم نماز میں بیٹھتے ہیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ ذرا سوچئے جس گھر میں ہر دن میں سینکڑوں مرتبہ اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوں، کیا وہاں غریبی، نحوست یا تنگی رہ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ درود شریف پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہوتے ہیں بلکہ انسان کے دنیاوی غم اور پریشانیاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ ایسا واقعہ جو درود شریف کی برکت کو واضح کرتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کے پاس ایک شخص آیا جو بہت زیادہ غریب اور قرض دار تھا۔ اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا اور وہ مایوسی کی حالت میں تھا۔ بزرگ نے اسے دیکھا اور مسکرا کر کہا، مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اس در پر جاؤ جہاں سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا۔ آج سے اپنے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے بس درود ابراہیم کا ورد شروع کر دو۔ اس شخص نے پکا ارادہ کر لیا۔ اس نے گھڑی نہیں دیکھی، دن نہیں گنا، بس ہر لمحہ زبان پر درود ابراہیم جاری رکھا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ ایسے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم نے ہم پر اتنی محبت سے درود بھیجا، جاؤ اللہ تمہاری تنگی دور فرما دے گا۔ فلاں تاجر کے پاس جاؤ، اسے ہمارا سلام کہو، وہ تمہارا قرض بھی اتارے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ جب وہ شخص بیدار ہوا تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ اس تاجر کے پاس گیا اور پورا ماجرا سنایا۔ تاجر نے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام سنا وہ خوشی سے رو پڑا اور اس غریب شخص کو نہ صرف اتنا مال دیا کہ اس کا قرض ادا ہو گیا بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے خوشحال ہو گیا۔ درود ابراہیم کی طاقت جو بادشاہ کو تو کیا ایک غریب کو بھی غیب کے خزانوں سے نواز دیتی ہے۔ ایک اور خوبصورت واقعہ درود ابراہیم کا چند سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایک شخص جو 3 بچوں کا باپ تھا، اس کی نوکری چھوٹ گئی، گھر کا کرایہ واجب الادا تھا اور دکاندار نے راشن دینا بند کر دیا تھا۔ وہ راتوں کو روتا تھا کہ اپنے بچوں کو کیا کھلائے۔ ایک دن وہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد پہ بیٹھا رو رہا تھا کہ ایک بزرگ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو، آج سے درود ابراہیم کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو۔ اس شخص نے گنتی چھوڑ دی، اٹھتے بیٹھتے وضو اور بغیر وضو کے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی 15 دن ہی گزرے تھے کہ اسے ایک ایسی کمپنی سے کال آئی جہاں اس نے سال پہلے اپلائی کیا تھا اور وہ بھول چکا تھا۔ ناظرین، اسے نہ صرف نوکری ملی بلکہ کمپنی نے اسے ایڈوانس سیلری بھی دی جس سے اس کا کرایہ ادا ہو گیا۔ یہ ہے درود پاک کی برکت جو بند راستوں کو کھول دیتی ہے۔ اسی طرح ایک بہن میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے شوہر پر بہت زیادہ قرضہ ہے اور میرے مسئلے بالکل نہیں حل ہو رہے۔ تو میں نے اس سے کہا میں بھی بہت مشکلات میں تھی، میں نے بھی بہت زیادہ پریشانیاں دیکھیں، لیکن میں نے اللہ کی طرف دل لگایا، اللہ پاک کے قرآن پاک میں دل لگایا، ان کے نبی پر دل لگایا اور بہت کچھ پڑھنا شروع کر دیا جو آج میں اپنے ان حالات سے نکل چکی ہوں۔ تو تم بھی مانو میرے ایک وظیفے پر یہ عمل کرو۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا عمل ہو سکتا ہے؟ تو میں نے کہا کہ درود ابراہیم۔ میں نے اسے کہا کہ درود ابراہیم پڑھو
اور یہ 40 دن تک پڑھو، کیا پتہ اس سے پہلے بھی اللہ تم پر رحمت کرے اور تمہارا یہ کام ہو جائے۔ تو اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ 40 دن کا چیلنج لے گی۔ انہوں نے روزانہ عشاء کے بعد مصلے پر بیٹھ کے پورے یقین کے ساتھ میرا بتایا ہوا کہ 313 مرتبہ درود شریف ابراہیم پڑھنا شروع کیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ شروع کے 20 دن حالات پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے، لیکن اس نے چیلنج کو نہیں چھوڑا۔ 30ویں دن ان کے شوہر کے پرانے کاروباری پارٹنر اچانک وہ واپس آ گیا، ان کا سارا قرض ان کو لوٹایا۔ اب وہ اپنے حالات سے اتنے نکل چکی ہیں کہ اب وہ بہت زیادہ خوشحال ہیں۔ تو اس نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر آپ مجھے 40 دن کا چیلنج نہ لیتی اور میں اپنے رب پر توکل بھروسہ رکھ کے اس میں نہ لگ جاتی تو شاید آج میں اس مقام تک نہ پہنچتی، کیونکہ وہ 40 دن کا جو عمل تھا اس پہ میں سختی سے میں نے پابندی کی اور آج میں اس مشکل سے نکل چکی۔ میں نے کہا کہ دینے والا اللہ پاک ہے اور اس کا رسول، بس اس پر عمل کرنا آپ کا کام ہے۔ تو پیارے میرے مسلم بہن بھائیوں، اگر یہ معجزات ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہیں تو آپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ اللہ کا درود سب کے لیے برابر برکت لاتا ہے۔ تو آئیے آج سے آپ اور میں مل کر یہ 40 دن کا چیلنج شروع کرتے ہیں۔ اس کے قوانین بہت سادہ ہیں جس پر آپ کو سختی سے عمل کرنا ہے۔ نمبر 1، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نمبر 2، روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود ابراہیم پورے دل کے ساتھ یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور نمبر 3، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنا۔ جو لوگ اس چیلنج میں میرے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں وہ کامنٹ میں آمین یا اللہ میں تیار ہوں ضرور لکھیے، تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کر سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیاں مصیبتیں دور کریں۔ اس لیے اس وقت جو پریشان ہیں، مجبور ہیں اور جو اپنی بچیوں کے لیے پریشان ہیں تو اس چیلنج کو قبول کریں اور اس چیلنج کو مکمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی مدد کرے گا اور سارے مسئلے حل کرے گا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنی بہن غلام فاطمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔